غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا تھا اسماعیل۔ حرم کے تقدس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے مقرب بندوں کی قربانیاں یا قربانیوں کا امتحان لیا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو معمار کعبہ ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی ابتلا اور بڑی بڑی آزمائشوں میں، امتحانات میں مبتلا کیا، اور آپ خلیل اللہ ہیں۔ حبیب اللہ کا مرتبہ خلیل اللہ سے اونچا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقربین کا امتحان لیتا ہی ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے، اور جو جتنا بڑا امتحان دیتا ہے، جتنے بڑے امتحان سے گزرتا ہے، اسے اتنے ہی بڑے انعامات بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ قدر البلایا۔ ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جب امتحانات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحانات میں سے ان کا ایک یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ان کی بیوی اور ان کے شیرخوار بچے کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں چھوڑ دینے کا حکم خدائے پاک کی طرف سے تھا۔ اس وادی میں، اس جنگل میں جہاں آج مکۃ المکرمہ آباد ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، لو لپٹ کے ایام تھے، گرمی کا موسم، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں سایہ ہوتا، اس جگہ پر اسباب زندگی نہ تھے۔ جب سورج چڑھتا ہے، پتھر شعلے اگلنے لگتے ہیں، لو لپٹ، دھوپ کی شدت ماں بیٹوں کو پریشان کیے دیتی ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شدت پیاس سے پریشان ہیں، ماں سے برداشت نہ ہوا، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں پانی نہیں تھا، پانی نظر نہیں آیا۔ ایک پتھر کے سائے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ نے لٹا دیا، اور آپ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پر چڑھیں۔ 7 چکر آپ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے لگائے کہ ان پہاڑیوں پر چڑھ کے یہاں سے پانی کو دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے، کہیں پانی ہو۔ تو اس طرح صفا و مروہ کے 7 چکر ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادائیں پسند ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو کوئی حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ ان پہاڑیوں پر بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی طرح سعی کرے۔ حضرت بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش و جستجو میں صفا و مروہ کے چکر لگا رہی تھی، لیکن حجاج کرام کو، عامرین کو یہ حکم کیوں ہو گیا قیامت تلک کے حج و عمرہ کرنے والے صفا و مروہ کی سعی کریں؟ وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، وہاں تو ایک یہ ضرورت تھی، ان کو کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟
پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالی اپنے پیاروں کی یادگار قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پیاروں کی یادگار قائم رہے. اس لیے تمام حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کو حکم ہو گیا، ان پر واجب ہو گیا کہ صفا مروہ کی سعی کریں. حضرت بی بی ہاجرہ کی یہ ادا خدا پاک کو اتنی پسند آئی کہ تمام حجاج کرام و عامرین کے لیے واجب ہے کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کریں. اور صفا و مروہ کی عظمت خدا نے یہ بھی بیان کر دی کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مقدس بندی کے قدموں سے منسوب ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اللہ والوں سے منسوب ہو جاتی ہے وہ شعائر اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پیاروں کی یادگار قائم ہو جائے، اس کے پیاروں کی یاد منائی جاتی رہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک امتحان یہ بھی تھا کہ جب آپ 15 سال کے بعد اسی جگہ گئے جہاں بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آئے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب 15 سالہ نوجوان کو لے کر چلے قربانی کرنے کے لیے، تو شیطان نے آ کے بہکانا چاہا، روکنا چاہا، لیکن آپ رکے نہیں. آپ تو پیکرے تسلیم و رضا تھے. خدا کے حکم کے سامنے ان کا سر تسلیم ہر حال میں جھکا ہوا تھا. آپ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. جب بہکاوے میں نہیں آئے تو شیطان بہت بڑی جسامت کے ساتھ رونما ہوا اور آپ کے راستے کو اس نے روک لیا. حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیمات کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ آپ اس کو ماریے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس شیطان کو کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ ہٹ گیا اور راستہ خالی ہو گیا. باپ بیٹے آگے بڑھے، اس نے آ کے دوسری مرتبہ پھر وہی حرکت کی اور آپ کا راستہ گھیر کر کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر کنکریاں ماری، وہ پھر ہٹ گیا اور آپ آگے بڑھے. تیسری مرتبہ آ کے پھر اس نے وہی حرکت کی اور آپ کا راستہ روکا. آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس کو کنکریاں ماری اور وہ ہٹ گیا. مسلمانوں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ادا ہے جو خدائے پاک کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے کہ خدائے پاک نے اس کو انمٹ کر دیا اور رہتی دنیا تک حج کرنے والوں پر واجب کر دیا کہ وہ رمیہ جمار کریں، شیطان کو کنکریاں ماریں. آج تمام حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. مینا میں 3 شیطان ہیں، 3 بڑے بڑے پتھر ہیں. ان کو کہا جاتا ہے شیطان، بڑا شیطان، منجلا شیطان، چھوٹا شیطان. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پتھروں نے کون سی شیطانی کی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تو شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، مگر حاجیوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ان پتھروں کو کنکریاں ماریں، شیطان تصور کریں، اور ان پتھروں کو شیطان کہا جاتا ہے. وہ پتھر شیطان نہیں ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ ایک خیالی نقشہ ہیں شیطان کا. شیطان کا ایک خیالی، ایک تصوراتی نقشہ ہیں. ہم کو یہاں سے پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں خیالی نقشہ، تصوراتی نقشہ مقبول ہے، ورنہ ان پتھروں میں نہ تو شیطان کی شکل و شباہت ہے
اور نہ وہ پتھر شیطان ہیں، لیکن حاجی لوگ ان پتھروں کو کنکریاں مارتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے راستے کو روکا تھا، اس لیے انہوں نے کنکریاں ماری تھی۔ حاجی لوگ کیوں مارتے ہیں؟ وہ بھی شیطان کے بجائے پتھر کو کیوں مارتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیاروں کی یادگار قائم رہے۔ اب قیامت تلک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ یادگار انمٹ ہے۔ اب تمام حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارتے رہیں گے۔ یہاں سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ نقشہ اصل سے مشابہ ہو تو بھی جائز، اور نقشہ اصل سے مشابہ نہ ہو تو بھی قابل قبول۔ یہ بری شے کا نقشہ ہے، یہ تصوراتی نقشہ، یہ خیالی نقشہ بری شے کا ہے، یعنی شیطان کا ہے۔ ہماری شریعت میں اچھی شے کا بھی نقشہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی دہلیز کو چوموں گا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ میری مراد تو پوری ہو گئی لیکن منت گزاروں کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے والد کی پیشانی کو اور ماں کے قدموں کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ چوم لی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبروں پر جا اور ماں کی قبر کو پائنتی کی طرف سے، باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف سے چوم لینا، گویا تو نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کی قبریں ہیں کہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر تو 2 لکیریں کھینچ لے، زمین پر 2 خط کھینچ لے، ایک کو ماں کی تصور کر اور ایک کو باپ کی قبر تصور کر۔ عزیزان محترم، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تصور کی تعلیم دے رہے ہیں۔ زمین پر 2 خط کھینچ لے، 2 لکیریں کھینچ لے، ایک کو ماں کی قبر تصور کرنا اور ایک کو باپ کی قبر تصور کرنا، جسے باپ کی قبر تصور کرنا سرہانے کی طرف سے چوم لینا، جسے ماں کی قبر تصور کرنا اسے پائنتی کی طرف سے چوم لینا۔ یہاں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر چومنے کی بھی تعلیم دے رہے ہیں اور تصوراتی نقشہ بنانے کی بھی، خیالی نقشہ بنانے کی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو نقشہ بنانا ہماری شریعت میں جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقشہ بنانا ہماری شریعت میں جائز ہے، اور یہ لکیریں جو 2 زمین پر کھینچ لی، جن کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ایمانداری کے ساتھ بتلائیے، کیا یہ قبر سے مشابہ نقشہ ہے؟ قبر سے مشابہ نقشہ ہے؟ ہر سمجھدار آدمی کہے گا کہ مشابہ نہیں ہے، بلکہ یہ خیالی نقشہ ہے۔ تو پھر یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا کہ تعزیہ اگر روضہ امام کا نقشہ ہے تو جائز، ورنہ لوگوں نے طرح طرح کی تراشیں خراشیں نکال رکھی ہیں تو وہ ناجائز۔ دیکھیے، ہماری شریعت میں ایسا کہیں نہیں ہے، ہماری شریعت میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جاندار کی تصویر یا جاندار کا نقشہ حرام و ممنوع ناجائز ہے۔ غیر جاندار کی تصویر، غیر جاندار کا نقشہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ تو تعزیہ شریف چاہے کسی بھی نقشے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو،
اگر وہ جاندار کا نقشہ یا جاندار کی تصویر نہیں ہے تو جائز ہے۔ ہاں اگر روضہ امام سے مشابہ ہو، نقل ہو روضہ شریف کی تو وہ نہایت بہتر، اور اگر نقل نہ ہو، مشابہ نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے۔ اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، جبکہ وہ غیر جاندار کا نقشہ ہو۔ ہاں اگر جاندار کا ہی نقشہ ہے تو وہ حرام ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کی تو اللہ کو تو وہاں قربانی مقصود نہیں تھی بلکہ امتحان مقصود تھا، تو اس لیے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دے۔ فرشتے نے اس سے پہلے کہ چھری چل پاتی حضرت اسماعیل کے حلقوم پر، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کر دمبا رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلوات و تسلیمات کی اس یادگار کو انمٹ کر دیا کہ رہتی دنیا تلک ان کی یاد قائم رہے اور مسلمان قربانی کرتے رہیں۔ اب ذرا مشابہ غیر مشابہ پہ بھی غور فرمائیں۔ قربانی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ہو رہی تھی، مگر قربانی مقصود نہیں تھی، امتحان مقصود تھا، اس لیے اللہ نے اسماعیل کے بجائے دمبے کو ذبح کروایا۔ اب ان کی یادگار قائم کرنی ہے تو تمام مسلمان قربانی کریں۔ کس چیز کی؟ دمبے کی۔ دمبا ہی تو دمبے کے مشابہ ہے، بھئی دمبا دمبے کے مشابہ ہے، تو اس لیے تمام مسلمان دمبے کی قربانی کریں۔ لیکن شریعت میں تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں کیا ہے کہ آپ دمبے کی جگہ بکرے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں تو جائز ہے۔ چلو بکرا تو کسی حد تک مشابہ ہے، مگر انصاف کے ساتھ ہم کو یہ بتلایا جائے، بکرا تو کسی حد تک مشابہ ہے لیکن ہم بھینس کی قربانی کر رہے ہیں، ہم بیل کی قربانی کر رہے ہیں، ہم اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، یعنی ایک جانور میں 7 حصے۔ یہ کہاں مشابہت ہے؟ یہ کہاں مشابہت ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس فلسفے کی اسلام میں کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے کہ روضہ امام کا نقشہ ہو تب تو جائز ہے، اور اگر روضہ امام کا نقشہ نہ ہو تو ناجائز۔ اس فلسفے کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہماری شریعت میں نہیں ہے، ورنہ رمے جمار کے لیے وہاں شیطان کا ہجولا ہونا چاہیے، شیطان کی شکل و شباہت ہونی چاہیے۔ پتھر کھڑے ہیں 3 اور ان پتھروں کو کنکریاں مار دی جاتی ہیں، شیطان کو کنکریاں ماری، رمے جمار کیا تو، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین پر 2 لکیریں کھینچنے کا حکم دیا، تو زمین پر 2 لکیریں کھینچنے کا حکم نہ دیتے بلکہ کہتے کہ ایسی ایسی قبریں ہوتی ہیں تو ایسی قبر بنا لو، ایسی قبر بنا لو، اور ایک کو ماں کی قبر تصور کرنا ہے، ایک کو باپ کی قبر تصور، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا 2 لکیریں کھینچ لے، یعنی آسانی کے ساتھ تو قبر کا نقشہ بنا لے۔ تو وہ تو آسانی کے ساتھ بنائے ہوئے قبر کے نقشے ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چومنے کی اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ پھر جو اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نقشہ بنایا جا رہا ہے، پوری عقیدت کے ساتھ روضہ امام کا نقشہ بنایا جا رہا ہے، وہ کیوں مقبول نہیں ہے اور وہ کیوں واجب التعظیم نہیں ہے؟ اگر ان لکیروں کو جو قبر کا تصوراتی نقشہ ہیں انہیں چومنا جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ہے، تو یہ بنائے ہوئے نقشے بھی ہمارے لیے واجب التعظیم ہیں، ان کو چومنا جائز، ان کے سامنے کھڑے ہو کر درود فاتحہ کرنا جائز۔ اس کو ہماری شریعت میں ناجائز نہیں کہا گیا ہے، اور نہیں کوئی مفتی، کوئی عالم تعزیہ داری کو حرام ثابت کر سکتا ہے۔
یاد رکھیں کسی مفتی صاحب کا، کسی مولوی صاحب کا اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کسی چیز کو حرام اور ناجائز کہہ دینا یہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اس چیز کے حرام و ناجائز ہونے کی دلیل شرعی موجود ہو